تایا ابو، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں؟ کیا یہ کیا کہہ دیا زاویہ؟ تو میری تیسری بیٹی ہے۔ عالیہ اور تانیہ تو تجھ سے بڑی ہیں، وہ پہلے ہیں پھر تو ہے۔ تو میری پیاری بیٹی ہے، عالیہ اور تانیہ کی طرح۔ تیرے ابا سے تجھے مانگنے کو دل چاہتا ہے، تو وہاں کے لیے نہیں میرے لیے ہے، لیکن تیری ماں کا خیال آ جاتا ہے، وہ بھولی بالی عورت، اسے صدمہ ہوگا۔ تیرے ابا کو کچھ نہ ہوگا، وہ تو سوچے گا ایک روٹی کھانے والا کم ہو گیا۔ آجا میں تیرا ماتھا چوم لوں۔ تیرے یہاں آنے سے نور ہی نور پھیل جاتا ہے، تو میرے پاس جلتی جلتی کیوں نہیں آتی؟ تایا ابو، آپ تو خود یہاں نہیں ہوتے، شہر جا کر 15 دن بعد وہاں سے آتے ہیں، وہاں سے مجھے فون تک نہیں کرتے، شہر کی گہما گہمی میں کھو جاتے ہیں، آپ کے بغیر یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ عالیہ، تانیہ، پھر تائی سب ہی میرے نہ آنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے بھی بار بار آنے میں ابا کی ناراضی برداشت کرنی پڑتی ہے، ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، ان کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ سچ کہتی ہو، میں جانتا ہوں وہ کیوں تل ملاتا ہے، میں اس کی طرح دولت کا پجاری جو نہیں ہوں، اس کو غلط کاموں پر ٹوکتا بھی رہتا ہوں، اس کی طرح میری گردن اکڑی نہیں رہتی، سب کو اپنے برابر بٹھاتا ہوں۔ چھوڑیں تایا ابو، آپ کا گھر چھوٹا ہے، آمدنی ابا کے مقابلے میں کم ہے، آپ ٹھاٹ باٹ اور دکھاوے والے نہیں، پر دل کے کتنے بڑے رئیس ہیں میں جانتی ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے محبت اور اپنائیت کی کرنیں پھوٹتی ہیں، معلوم نہیں بیٹی، اتنی تعریف نہ کر میری، خود کو بہت کچھ سمجھنے لگوں، مغرور نہ ہو جاؤں، میں تو پرسوں صبح واپس چلا جاؤں گا، مگر میری بیٹی تو نہیں جانا، تیرے آنے سے عالیہ، تانیہ اور تیری تائی کی عید ہو جاتی ہے، جھولا بھی آباد ہو جاتا ہے، بچیاں جھولا جھولتے کتنی اچھی لگتی ہیں۔ نہیں تایا ابو، میں چوتھے دن چلی جاؤں گی، آج شام کو کیرم کھیلیں گے، میں پکوڑے بناؤں گی مزیدار، آپ میرے پارٹنر ہوں گے، پھر تو ہماری ٹیم ہار جائے گی، تو خسارے میں رہے گی۔ عالیہ، تانیہ تو گوٹ پر گوٹ گراتے چلی جاتی ہیں، پرواہ نہیں، آپ اتنا برا نہیں کھیلتے، میں سنبھال لوں گی، آج عالیہ تانیہ کو جیتنے نہیں دیں گے، ان کی ٹیم جیت جائے گی تو منہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ لو، تیری تائی تو مجھے ڈھونڈتے چلی آئی، کیوں نہ آؤں، یہ زاویہ تو ہمارے وقت پر ڈاکہ ڈالنے آ جاتی ہے۔ تائی حمیرہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، انہوں نے زاویہ کی پیٹھ پر پیار سے دھپ لگائی، آپ ابھی ابھی شہر سے آئے ہیں، عالیہ، تانیہ ابھی کمرے میں سوئی پڑی ہیں اور زاویہ نے آپ کو گھیر لیا، ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، آپ کا ناشتہ خود نہیں بناؤں تو مزہ نہیں آئے گا۔ تائی، میں نے ان دونوں کو رات بھر جگائے رکھا، فجر پڑھ کر سوئی ہیں، تو کیسے جلتی اٹھ گئی؟ فجر کے بعد 2 گھنٹے سو گئی تھی، دوپہر میں کلولہ کروں گی، سب نیند پوری ہو جائے گی، آئیے میں کچن میں آپ کی مدد کر دوں۔ آجا، کام والی کی چھٹی ہے، آج ہم دونوں ناشتہ بنا لیں گے، ہمارا کوئی بیٹا ہوتا تو بہو کو ڈھونڈنے کہیں نہیں جاتے۔ یہ سنتے ہی زاویہ کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ زاویہ، نور کے تایا ارباز اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان بننے کے 2 سال بعد اس گاؤں میں آ بسے تھے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، دادا نے کلیم میں زمینیں حاصل کی، ان کو جتنی زمینیں ملنی تھی مل گئیں، جدی پشتی زمینداری کرنے والے کاشتکاری کے نشیب و فراز سے آغاز چند برسوں میں اپنی زمینوں میں اضافہ کرتے رہے۔ دادا کے بعد تایا ارباز اور 2 چاچا یار اور شوکت باز نے کھیتی باڑی کو آگے بڑھایا۔ ارباز بھی زراعت کے اسرار و رموز سے خوب واقف تھے، لیکن نرم طبیعت اور سادہ مزاج رکھتے تھے، ان سے زمینداری نبھائی نہیں جا رہی تھی۔ یار باز اور شوکت باز نے گٹھ جوڑ کر کے زمین کے 3 حصے کر دیے، اچھی نہری زمینوں کے خود مالک بن گئے، بڑے بھائی کو بریانی زمینوں کا کچھ حصہ دے دیا۔ ارباز کو شروع سے ہی زراعت کے کاموں میں ہیرا پھیری ناپسند تھی، انہوں نے چودراہٹ کی اونچی کلاں کبھی نہ پہنی، کبھی کسی مسئلے کو ناک کا معاملہ نہیں بنایا، تحصیلدار اور پٹواریوں سے مل کر خاموشی سے اپنی زمینوں کو سودا کر لیا، دونوں بھائی تل ملا کر رہ گئے، وہ اپنے بڑے بھائی کی زمینیں خریدنا چاہتے تھے،
وہ ارباز سے ناراض ہو گئے، بات چیت بھی کم کر دی۔ ارباز نے اپنے چودھری ہونے کا منصب اتار پھینکا، اس کام سے باز آئے جس میں دوسروں کا حق مارنا کوئی معیوب بات نہ تھی، جہاں خود غرضی، لالچ، حسد اور دشمنی کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ کام میں اتنی بچت نہیں ہو سکتی تھی، نہ آسانیاں مل سکتی تھی، دوسرے زمینداروں سے لڑنا بھی پڑتا تھا، دوست داندلی کرنا بھی جائز تھا، پولیس کو بھی کھلانا پڑتا تھا۔ برادریوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام عام تھا۔ اپنی پگڑی اونچی رکھنے کے لیے دوسروں کی پگڑی اچھالنا قطعاً برا کام نہ تھا۔ کسانوں، مزدوروں اور ان کی عورتوں کو جدی پشتی غلام سمجھنا اپنا حق جانا جاتا تھا۔ ارباز نے اپنی پگڑی اتار پھینکی، تخت پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑانا اور سامنے زمین پر ملازمین کو بٹھانا اور ان کو بے توقیر کرنا چھوڑ دیا۔ سب کو چرپائیوں پر بٹھانا، عزت کرنا، دکھ درد میں شریک ہونا، مالی مدد کرنا ان کو پسند تھا۔ یہ رویہ چھوٹے بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوری پیدا ہوتی رہی، وہ تو برادری نے باندھ کر رکھ دیا تھا، ورنہ الیگ سلیگ سے بھی جاتے۔ بڑے بھائی کو زمینیں بیچنے کے بعد زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ ان کے دوستوں کا حلقہ اپنے بھائیوں کے ملنے جلنے والوں سے مختلف تھا۔ کچھ تجارت کرنے کی سوچی، اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ چھوٹا کارخانہ چلانے کا خیال آیا، ایک فیکٹری خریدی، نصف نقد پر، نصف تاخیر سے ادائیگی پر۔ فیکٹری میں مختلف قسم کے کچرے سے گتے بنائے جاتے تھے، گتے جو پیکنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس کی مانگ اور کھپت بہت تھی۔ شروع میں ملازمین اور مزدوروں نے ان کی ناتجربہ کاریوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ان کو اپنی سرمایہ کاری سے نفع نہ ملا۔ سرکاری محکموں نے بھی ٹیکس کے نام پر بیوقوف بنایا۔ 2 برسوں کے بعد کچھ واقفیت ہوئی۔ ایک مخلص مینیجر نے ان کو راستے سمجھائے، صاف اور پاک کام کرنے، سود سے بچنے، مزدوروں کی بہبود کا خیال رکھنے سے رزق میں بہتری ہوتی رہی۔ گتے بنانے کا کام برکت والا نکلا، دوستوں سے لیے قرضے واپس کیے۔ 6-7 برس میں چھوٹے صنعت کار بن گئے۔ ان کا کام بے داغ تھا، نفع تھوڑا تھا لیکن ضمیر ہمیشہ زندہ رہا، اسی لیے ان کی نیندیں پرسکون رہیں۔ ان کا گھر گاؤں میں تھا، قدرے بڑی حویلی۔ گھر کے لوگوں سے پہلے والے ہاریوں کا اب بھی تعلق تھا۔ بیوی حمیرہ بی بی کا قریب غربا سے اچھا دوستانہ تھا۔ ان کے گھر سے عزت، محبت کا سلوک اور مالی مدد، زکوٰۃ، صدقہ تو تھا ہی، قرضہ بھی مل جاتا تھا۔ قرضے کی واپسی کی امید کم ہی ہوتی تھی، پھر بھی ارباز اور ان کی بیگم نے قرضے سے امداد کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کی۔ ہمدردی اور اپنائیت کے سلوک نے ان کو احترام کا مقام عطا کر دیا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی اپنی دولت میں اضافہ کرنے میں مگن تھے۔ یار باز اپنی اولاد کو بڑے بھائی سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ یار باز کا بیٹا سفیان باز، سیف باز اور بڑی بیٹی انیسہ ناز اپنے باپ سے قریب تھے۔ بیٹا باپ سے ٹریننگ لے کر ان کے انداز حکمرانی میں ڈھل گیا۔ بیٹی انیسہ بھی باپ کی دولت میں گھر کر رہ گئی، البتہ چھوٹی بیٹی زاویہ مختلف نکلی۔ گھر پر پڑھانے والی استانی کی تعلیم نے اس کی آنکھیں کھول دیں، خیر و شر میں امتیاز کرنا سکھا دیا۔ پاکیزہ رزق کے حصول کا تصور، قناعت اور صبر کی نعمت اور شکر کی دولت میسر آئی۔ زاویہ اپنے خاندان میں سب سے الگ تھی۔ خود نمائی اور فخر و غرور کا نام نہ تھا۔ کبھی اس میں ایسا احساس پیدا ہوتا تو فوراً توبہ کرتی، بڑے اور چھوٹے سے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتی۔ تایا زاد دونوں کزن سے اس کا فون پر رابطہ روز ہوتا تھا۔ اس طرح تایا اس کے اور قریب ہوتے گئے، پیروی کے لیے ایک مثالی شخصیت۔ باپ اور بھائی دونوں بغض اور حسد میں مبتلا، چودراہٹ کے نشے میں ڈوبے، صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے تھے۔ جاگیر ان کا خواب، ان کا مرکز تھی اور مرکز کو مضبوط کرنا ہی ان کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ دولت مرکز سے جڑی ہوئی تھی اور وہ مرکز سے چپکے ہوئے تھے۔ انیسہ کی منگنی ایک جانے پہچانے زمیندار کے بیٹے سے ہو گئی۔ چودھری یار باز نے
اپنی برادری کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سودا کیا تھا۔ انیسہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی چودرانی بننے جا رہی تھی۔ فصل پکنے اور کٹنے کی دیر تھی۔ زاویہ کے لیے یارباز نے ایک دوسرے بڑے زمیندار کے بھائی کو چنا تھا۔ اس زمیندار کی پہلے سے ایک بیوی تھی۔ یہ اس کی پسند کی شادی تھی جو برقرار تو تھی لیکن پہلی سے قربت قائم نہ رہی تھی۔ یہ بیوی اپنے ساتھ دولت نہیں لائی تھی۔ یہ پہلی بیوی کو چھوڑنے کا عندیہ دے چکے تھے۔ یارباز کو اپنا حلقہ وسیع کرنے کا اشارہ مل رہا تھا۔ اس نے بھی زاویہ کو اس کے پلے باندھنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ البتہ زاویہ نے اپنی ماں سے ناپسندیدگی کا اور انکار کا اظہار کر دیا تھا۔ باپ کو بھی اس کی اطلاع مل چکی تھی لیکن وہ اپنی چودراہٹ کے مسند پر بیٹھا تھا۔ اسے کسی کی پسند اور ناپسند سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اسے اپنے حکم کو تکمیل تک پہنچانا ہی آتا تھا، نہ سننے کی گنجائش تھی۔ بیوی اسے سمجھا چکی تھی کہ زاویہ اور اس کے لیے منتخب ساتھی کا مزاج بالکل الگ ہے۔ وہ نکاح کے موقع پر انکار بھی کر سکتی ہیں، کوئی سخت قدم بھی اٹھا سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ زاویہ نے واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی کا گھر برباد کر کے متعلقہ کی بددعائیں نہیں لینا چاہتی۔ یارباز کو اپنی زمینیں پیاری تھیں، دولت عزیز تھی۔ وہ خود کو آئندہ ہونے والے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست کا کامیاب امیدوار سمجھنے لگا تھا۔ اسی لیے اس رشتے اور اس کے نتیجے میں برادری کے غیر معمولی پھیلاؤ کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ زاویہ کی مانگ کو ٹھکرا کر اس سنہری موقع کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ دوسری طرف زاویہ سے رشتے کے خواہش مند کو دولت کی آس تھی۔ وہ بھی اونچے خواب دیکھنے والا تھا، دنیا پرست۔ دونوں طرف کا حال ایک جیسا تھا۔ کسی کو کچھ توقع تھی، کسی کو کوئی امید۔ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن زاویہ واسطہ بننے کے لیے تیار نہ تھی۔ زاویہ کے تایا ارباز اب گاؤں کی سرگرمیوں سے خاصی دور ہو گئے تھے لیکن اپنے چھوٹے بھائی کی سازشوں سے بے خبر نہ تھے۔ زاویہ اپنے تائے کے سینے سے لگ کر روئی۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، اس کے آنسوؤں نے سب بیان کر دیا۔ عالیہ اور تانیہ نے اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو نہ بتاتی تو بھی ارباز کے اپنے ذرائع سے اس کو آگاہ کر چکے تھے۔ یہ ان کے چھوٹے بھائی کے گھر کا اندرونی معاملہ تھا۔ اسے کسی باہر کی شخص کی مداخلت پسند نہ تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے کارندوں کی زبانی وارننگ دے چکا تھا۔ صوبائی اسمبلی کا ممبر بننا اس کی درینہ خواہش تھی۔ اس کے لیے 2-4 قتل بھی کرنے پڑتے تو وہ اس کے لیے بھی آمادہ تھا۔ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جانے کا نشہ ہی اور ہوتا ہے، چڑھتا ہے تو اس کی لذت ہر چیز بھلا دیتی ہے۔ ایسا فرد اس مرکز سے بن جاتا ہے جس کی زنجیریں اسے کہیں اور نہیں جانے دیتی۔ وہ اس کے محدود دائرے میں وسعتیں تلاش کرتا رہتا ہے۔ یارباز کی خواہش اپنی ذات کے لیے تھی، اس کی بیٹی سے رشتہ جوڑنے والوں کی آرزوئیں اپنے مفاد کے لیے تھیں۔ دونوں اپنی اپنی چالیں چل رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے کمزور پہلوؤں کے متلاشی تھے۔ کوئی خسارے کا سودا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیتیں ریاکاری کے ہاتھوں بک چکی تھیں۔ ریاکاری کو منافقت کا خوشنما لبادہ پہنا کر چھپا دیا گیا تھا۔ اس کو پہچاننا بہت آسان تھا۔ آسان کام کسی کو کرنا نہیں تھا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے تھے۔ وقت کی اپنی رفتار ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سفر پر ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ کئی ٹھوکر کھا کر سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ایک لمحے میں اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیا موقع پرستوں کی ہے۔ اس کو پانے والوں کو آج کے لمحے بہت پسند ہیں، کل آنے والے متوقع نتیجے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ زاویہ آخر ایک لڑکی تھی۔ لڑکی اپنی جائز خواہشوں کو قربان کر کے، اپنے قابل احترام مقام کو فراموش کر کے خود پر مسلط احکامات کی تکمیل میں لگ جاتی ہے۔ زمینداروں کی دنیا میں عام طور پر لڑکی کی مرضی یا رضامندی پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ وہ نئے رشتوں کو اپنانے میں اپنا ماضی اپنے گھرانے میں چھوڑ آتی ہے۔ اس کے والد نے یہی کچھ سمجھایا تھا۔
دنیا کو پانے کے لیے ایک ایک زینہ چڑھنا کیا ضروری ہے؟ درمیان میں آنے والے قدمچے کو ہی پھلانگنا کیوں نہیں جاتا؟ اس طرح وقت بچا جا سکتا ہے، منزل جلتی پائی جا سکتی ہے۔ کچلے ہوئے احساسات درمیان میں کیوں آئیں؟ انہیں دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں درکار ہیں، اور دل کیوں زحمت کرے، آنکھیں بند کیوں نہ کرے؟ ہر آنے والا دن زاویہ کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ بھائی باپ کا ہم نوا تھا، بڑی بہن زمیندارنی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ماں زاویہ کی خاموش ہم راز تھی، لیکن اسے اپنا سہاگ بھی قائم رکھنا تھا۔ اس کی کمزور آواز، اس کے بے نام احتجاج کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ زاویہ کو اپنے تایا کی حمایت حاصل تھی، لیکن وہ چھوٹے بھائیوں کے نزدیک بے اختیار بزرگ تھے۔ جائیداد کے بٹوارے کے بعد ان کی نہ اہمیت باقی تھی نہ ضرورت۔ صرف زاویہ دو خاندانوں کے درمیان رابطہ تھی۔ یہ رابطہ یاد باز مشکل سے برداشت کر رہے تھے۔ وہ زاویہ کی راست گوئی سے ڈرتے تھے، اس کی سچ بیانی گاؤں میں جگ ہسائی نہ بن جائے، ان کے کردار پر کوئی حرف زنی نہ کر دے، ان کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی اور امیدوار آ کر ان کا راستہ نہ روک لے۔ اسمبلی میں پہنچنا ان کی آرزوؤں کی معراج تھی۔ ارباز کو درمیان سے دور کرنے کے لیے یار باز اور شوکت کے کرتا دھرتا دو خراٹ آدمی آئے۔ ایک وکیل تھا، تیسرا آدمی دوسرے گاؤں کے چودھری کا بھیجا ہوا، رشتہ داری قائم کرنے کا آرزو مند۔ ارباز کی بیٹھک میں گفتگو کرنے سے انکار سے ان کے محتاط ہونے کا پتہ چل گیا۔ کہیں خفیہ کیمرے نہ ہوں، کوئی خفیہ ریکارڈنگ نہ کر لی جائے۔ باہر لان میں بات چیت کو ترجیح دی گئی۔ ارباز کو اس کا اندازہ تھا، وہ بھی کم چلاک نہ تھے۔ لان میں بچھی ہوئی کرسیوں میں آوازوں کی ریکارڈنگ کا بندوبست تھا۔ کھلی فضا میں آوازیں ریکارڈ کر لی گئیں۔ ارباز نے اپنی دھیمی آواز کی روایت ترک کر دی تاکہ جواب دینے والا بھی اسی اونچی آواز میں جواب دے۔ دھمکیوں کی بلند آوازیں بہت حد تک ریکارڈ کر لی گئیں اور مجلس برخاست ہو گئی۔ چائے بیٹھک میں پیش کی گئی۔ یہاں کوئی بات چیت نہیں تھی، صرف مہمانداری، صرف تواضع۔ ارباز کو ہواؤں کا رخ معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اکیلے تین چودھریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ان کا مزاج بھی نہ تھا، لیکن اپنی پیاری بھتیجی کو ان سازشوں کے ہاتھوں کھلونا بھی بنتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اب زاویہ پر گھر سے نکلنے کی پابندی لگ سکتی ہے۔ ان کی مکرانہ ذہنیت کے چودھریوں سے کسی بھی قسم کی کارروائی متوقع تھی۔ قاضی بھی ان کے دباؤ میں بک سکتا تھا۔ وکیل اور جھوٹے گواہوں کا اصول ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ زاویہ سے ایک تحریر لکھوا کر ارباز نے محفوظ کر لی، اور ایک اور تحریر شہر کے ایک بڑے دارالعلوم کے نام لکھوائی گئی کہ اس کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کروایا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں دارالعلوم کے مفتی نے واضح طور پر فتویٰ دے دیا کہ ایسا عقد منعقد ہی نہیں ہوتا۔ ارباز نے شہر کے ایک مجسٹریٹ کے سامنے زاویہ کو پیش کیا۔ زاویہ نے والد کی پسند کے رشتے سے انکار کر دیا، ساتھ ہی بیان دے دیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ شناختی کارڈ سے اس کی عمر 21 سال سے زیادہ ثابت ہوتی تھی۔ یہ بات ریکارڈ پر لے آنے کے بعد ارباز اور زاویہ کے دلوں کو سکون نصیب ہوا۔ گاؤں کی پولیس یارباز سے ملی ہوئی تھی۔ باپ کو اپنی بیٹی کی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ وہ اپنے ارادے کو پورا کرنے اور سازش کو کامیاب کرنے کے لیے بلیک میلنگ پر اتر آیا۔ باپ ہی اس کا محرک تھا، لیکن اس نے اپنے ایک کارندے کو آگے بڑھا کر زاویہ کی قابل اعتراض تصویریں ایڈٹ کر کے بنوائیں اور اسے نیٹ کے ذریعے عام کرنے کی دھمکی بھی دلوا دی۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں شکست کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھی قتل کروا سکتا تھا۔ ارباز کو اپنے بھائی سے یہ امید نہ تھی۔ انہوں نے زاویہ کو ڈٹ جانے کی ترغیب دی۔ اس نے اپنے باپ کی بھیجی ہوئی اجنبی کرندوں سے کہہ دیا کہ جو جی چاہے کر لو، وہ ان کے دام میں نہیں آئے گی۔ زاویہ کے والد کو اتنی بے باکی، اس قدر بے خوفی کی امید نہ تھی۔ بالآخر اسے اپنی حیادار بیٹی کے ہاتھوں پسپا ہونا پڑا۔
اب انہوں نے اپنی بیوی کو آگے کر کے اس کے ذریعے بیٹی کو قابو میں کرنے کی سوچی۔ بڑی بیٹی انیسہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ باپ اپنی حکمرانی کے لیے اس کی بے گناہ بہن کے ساتھ اتنی پستی میں گر سکتے تھے تو اس کے لیے بھی وہ کوئی ظلمانہ فیصلہ کر سکتے تھے۔ اب انیسہ کو گھر سے باہر جانے کی پابندی لگنے کا اندیشہ یقینی معلوم ہونے لگا۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا ساتھ دینے کا خاموش فیصلہ کر لیا، زاویہ کو ایک ملازمہ کے روپ میں گھر سے باہر نکلنے میں مدد کی اور خود کو اس کے کمرے میں بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد باپ اور بھائی کسی غلط قدم کے خوف سے بند دروازے کو پیٹتے اور دروازہ کھولنے کی اپیل کرتے رہے۔ انیسہ نے موبائل فون پر کال کر کے یہ جھوٹی اطلاع گھر والوں کو دی کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر پر ہے اور دیر میں لوٹے گی۔ فون کال کے بعد اس نے اپنے موبائل سیٹ کو میٹنگ موڈ پر دے دیا تاکہ اس کو کوئی کال نہ کرے اور کرے تو جواب نہ دیا جائے۔ انیسہ کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ باپ اور بھائی بے فکر ہو گئے۔ سب نے یہی سمجھا کہ زاویہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے۔ اس نے ماں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اسے بھی پریشانی تھی کہ زاویہ کمرے میں بند ہو کر کوئی بھی قدم اٹھا سکتی تھی۔ وہ باہر سے دروازہ بجا بجا کر زاویہ سے اپیل کرتی رہی کہ دروازہ کھول دو۔ وہ رو رو کر اللہ اور رسول کا واسطہ دیتی رہی۔ باپ اور بھائی بند دروازہ کھولنے کی ترکیبیں کرتے رہے۔ مضبوط دروازے کو توڑنا آسان نہ تھا۔ کھڑکی توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کھڑکی بہت مضبوط تھی۔ انیسہ نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف ایسی حرکت کرتی رہی تاکہ باہر کے لوگوں کو اس کے زندہ ہونے کا یقین ہوتا رہے۔ وہ یہی تاثر دیتی رہی کہ وہ خود کو ہلاک نہیں کر رہی، صرف سب سے خفا ہے۔ باہر موجود لوگ اسے زاویہ سمجھ کر درخواستیں کرتے رہے۔ باپ اور بھائی کس منہ سے درخواست کرتے؟ انہوں نے ماں کو ہی آگے بڑھا دیا تھا۔ ملازمین بھی زاویہ کو آوازیں دیتے رہے۔ انہیں زاویہ کی اندر موجودگی اور زندہ ہونے کا پتہ لگ گیا تھا۔ دروازہ یا کھڑکی توڑنے کے خیال کو ملتوی کرنا پڑا۔ باپ اور بھائی دونوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی اس کی بہن موم کی بنی ہوئی نہیں۔ وہ اس کو کسی زمیندار کے گھرانے میں بھجوا کر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ انہیں اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ زاویہ کوئی سخت قدم نہ اٹھا لے۔ کمرے میں بند کیے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے۔ ماں دروازے کے باہر سے درخواست کرنے والوں میں واحد ہستی تھی جو اب بھی وہیں رکی ہوئی تھی۔ اس کی چہیتی بیٹی ظلم کے خلاف ڈٹ گئی تھی۔ مالکان ملازمین سے بار بار درخواست کرتے رہے گھر کی بات گھر میں ہی رہے، باہر کسی کو خبر نہ ہو۔ چوکیداروں سے بھی یہی التجائیں کی گئیں۔ آخرکار انیسہ کے فون پر زاویہ کی کال آ گئی۔ وہ سواری کے بغیر پیدل چلتے چلتے اپنے تایا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اس کو امان دے دی تھی۔ اب کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ انیسہ کی قربانی نے کام دکھایا۔ اب زاویہ ہی نہیں، انیسہ بھی گھر کی باغی تھی، سچائی کا ساتھ دینے والی۔ خطرہ ٹل چکا تھا، لہٰذا اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ یار باز اور گھر کے لوگ حیران تھے کہ کمرے میں زاویہ نہیں، انیسہ بند تھی۔ زاویہ اپنے تایا کے گھر ان کی امان میں محفوظ ہو گئی تھی۔ ارباز نے اپنے گھر کے مخصوص حصے میں مہمانوں کے جانے پر خاموش پابندی لگا دی تھی۔ چودھری یار کو اب دونوں بیٹیوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا تھا۔ دونوں کی بغاوت نے یار باز کے ارادوں کو متزلزل کر دیا تھا۔ انیسہ بھی شاید اپنے سے منسوب رشتہ قائم کرنے کا انکار کر سکتی تھی۔ زمیندار کے گھر عورتوں کا یوں سر اٹھانا، یوں مزاحمت کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہاں عورتوں کو ہمیشہ سے مردوں کے رحم و کرم پر ہی رکھا جاتا تھا۔ انیسہ اور زاویہ کا بھائی سیف باپ کی طرح ہر معاملے پر خود مختارانہ فیصلے کرتا تھا، تاہم اس کی سوچ میں اب تکبر نہیں تھا۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ ابا کی چودراہٹ میں وہ تن تنا نہیں رہا۔ گھر کے دو افراد نے اپنی راہیں الگ کر لی تھیں۔ اگر باپ کا انداز اسی طرح رہا تو اسے بھی اپنا راستہ الگ لینا ہوگا۔ وہ اپنی دونوں بہنوں اور ماں کی نظروں میں بے توقیر ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی اور مرد ہونے کے ناطے سے اسے اپنی دونوں بہنوں کو اپنی سرپرستی میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کی اہمیت صرف ایک بڑے کی ہو کر رہ گئی تھی۔
چودھری یار باز نے زاویہ کو واپس بلوانے کے لیے 2 بار اپنی ملازمائیں بیچیں، دھمکیاں اور جائیداد سے بے دخل کرنے کی وارننگ بھی دی، مگر زاویہ نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا وہ تایا کے گھر میں عزت کے ساتھ ہے، جہاں اسے پاکیزہ رزق میسر ہے۔ اس کے گھر میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں، مگر ایک سکون ہے۔ یہاں ہر طرف ہر کسی کے لیے احترام ہے، سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، دسترخواں پر سب حاضر ہوتے ہیں، اپنے رازق کے شکر گزار ہوتے ہیں، دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ میں تایا کی بیٹی ہوں، آپ کی نہیں۔ ارباز کا ایک ملازم سلمان تھا جو ان کی فیکٹری میں اسٹور کیپر تھا۔ سلمان کا باپ گاؤں میں ارباز کا جدی پشتی نوکر تھا، برسوں کا نمک خوار، وفادار، عزت اور احترام سے اسے چاچا دین محمد بلایا جاتا تھا۔ ارباز کے تعلقات وسیع تھے، اس کے مراسم اچھے کھاتے پیتے تجارت پیشہ لوگوں سے تھے۔ کئی خاندان ارباز سے رشتہ قائم کرنے کے آرزومند تھے، لیکن ارباز نے سلمان کو اپنی بیٹی عالیہ کے لیے پسند کر لیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے اس کا کہیں برملا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان کے کارخانے کو کوئی قابل اعتبار شخص سنبھال لے۔ تانیہ کے لیے وہ اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو اعتماد میں لیا تھا۔ عالیہ چونکہ بڑی تھی، اسی لیے ارباز اس کے رشتے کے لیے پہلے سوچ رہے تھے۔ زاویہ کے ان کے گھر میں قیام کرنے سے ان کی سوچ میں تبدیلی آ گئی۔ اگر زاویہ ان کی مرضی کے مطابق اس رشتے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اس طرح چودھری یار باز کے ارادے ناکام ہو جائیں گے۔ ارباز کو اپنے بھائی سے کوئی مشاورت نہیں کرنی تھی، صرف بھابھی یعنی زاویہ کی ماں سے اجازت لینی تھی۔ زاویہ اتنی گھریلو لڑکی تھی کہ اس کے سرپرست جس شخص کے لیے موضوع جانتے وہ راضی ہو جاتی۔ اتنی قناعت پسند، اتنی صبر و شکر کرنے والی لڑکی پر ارباز جان چھڑکتے تھے۔ ان کو عالیہ اور تانیہ سے کم درجہ کبھی پسند نہیں آیا، لیکن زاویہ ہمیشہ اپنی دونوں کزنز کو آگے آگے رکھتی اور خود ان کے پیچھے رہ جانے کو ترجیح دیتی۔ ارباز نے زاویہ کی ماں سے مشورہ کیا، انہوں نے کچھ تامل کیا کہ ان کو یار باز کے رد عمل سے خوف آتا تھا کہ ان کو آخر کار اپنے جیٹ کو اپنی امادگی سے آگاہ کیا۔ ماں نے زاویہ کو بھی راضی کر لیا، لیکن سلمان کے ماں باپ کو اس رشتے پر تحفظات تھے۔ وہ چودھری یار باز کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کو تیار نہ تھے۔ یار باز کے انتقام کا خوف ان پر حاوی تھا، لیکن وہ اپنے محسن ارباز کو بھی منع نہیں کر سکتے تھے۔ سلمان کچھ تامل کے بعد تیار ہو گیا، مگر نکاح کے لیے شرط رکھ دی۔ وہ زاویہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، تنہائی میں اس سے بات کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ زاویہ سے مل کر اطمینان چاہتا تھا۔ ایک بڑے گھر کی بیٹی کم تنخواہ والے شخص کے ساتھ کیسے نباہ کر سکتی تھی؟ آزادانہ بات کیوں کر سکتی تھی؟ یہ ارباز اور اس کی بیوی اور زاویہ کی ماں نے پسند نہیں کیا، لیکن سلمان مصر تھا کہ اس کی زاویہ سے علیحدگی میں 10-15 منٹ کی ملاقات ضروری ہے۔ اس کی ضد پر ارباز تیار ہو گئے۔ ایک کمرے میں زاویہ اور سلمان کی ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ زاویہ پورے حجاب میں تھی، لیکن اس نے چہرے کا پردہ ترک کر دیا۔ سلمان نے بار بار پوچھا، تمہیں کوئی اس نکاح پر مجبور کر رہا ہے؟ زاویہ نے شرما کر آہستہ سے کہا، نہیں۔ اچھا زاویہ، یہ بتاؤ تم کوٹھی سے نکل کر 3 کمروں کے فلیٹ میں میرے ساتھ کس طرح زندگی گزارو گی؟ مجھے عزت کی زندگی، پاکیزہ ماحول چاہیے۔ ایسا رزق چاہتی ہوں جو دوست دھاندلی سے یا کسی کا حق مار کر حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اچھا، یہ احساس کس طرح پیدا ہوا؟ یہ تو بہت گھٹن راستہ ہے۔ مجھے معلوم ہے، زاویہ نے کہا، اچھی طرح جانتی ہوں۔ بہت خوب زاویہ، کیا وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی بات پر قائم رہو گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں۔ سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے معیاری زندگی اور تمہارے گزارے ہوئے لمحوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق۔ میں جانتی ہوں، مجھے چند ماہ دے دیجیے خود کو بدلنے کے لیے، بس 3-4 مہینے۔ میں تم کو اس سے زیادہ وقت بھی دے سکتا ہوں، شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد، عملی زندگی میں 6-8 مہینے، ممکن ہے سال بھر، مجھے منظور ہے۔ آپ تایا کی پسند ہے
اور وہ میرے مزاج کو خوب جانتے ہیں، صرف یہی بات میرے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ سلمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، وہ تذبذب سے کی کیفیت سے نکل آیا، کہنے لگا میں بھی ان کی شرائط پر تیار ہوں، اللہ ہمارے معاہدے پر گواہ ہے، اب تم جاؤ، میں انکل ارباز سے بات کر لوں گا، اللہ حافظ۔ سلمان جہیز لینے پر آمادہ نہ ہوا، ارباز کے نزدیک یہ بھی اچھا نہ تھا۔ سلمان کا کہنا تھا کہ وہ جہیز کا سامان اور فرنیچر اپنے اتنے چھوٹے سے گھر میں کہاں رکھے گا۔ زاویہ نے بھی چند جوڑے کپڑوں کے ساتھ سلمان کی بیوی بننے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بڑے گھرانے سے آنے والے بہو کا یہ روپ سلمان اور اس کے ماں باپ کے لیے حیران کن تھا۔ سلمان رشتے کے نبھائے جانے پر فکر مند تھا۔ آخرکار یہ نکاح ہو ہی گیا۔ ارباز نے سلمان کو بڑے فرنیچر کو چھوڑ کر کچن کے چھوٹے عام برتن اور کراکری لینے پر راضی کر لیا۔ جوسر، چاپر اور استری قبول کر لیے گئے۔ سلمان کے ماں باپ بڑے گھر کی بہو کے آگے بچھے جاتے تھے جیسے وہ اس کے ملازم ہوں۔ زاویہ کو یہ بہت برا لگتا تھا۔ شروع سے ہی اس نے ساس سسر کے ساتھ احترام کا رشتہ ایسے قائم کیا کہ وہ اس کے گریباں ہو گئے۔ راستے کی تمام دیواریں، تمام رکاوٹیں گرا دی گئیں۔ اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ چند ہفتے تیزی سے گزر گئے، پھر ان کی زندگی میں مشکل مرحلے آ گئے۔ بڑے گھر کی لڑکی کچن کے کام کی زیادہ عادی نہ تھی، اب وہ اپنی ساس کے ساتھ ایک عام باورچی خانے میں شریک کار تھی۔ اس کے لبوں پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ زاویہ نے جلد محسوس کر لیا تھا کہ سلمان اسے خوش رکھنے کے لیے اپنی بساط سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ طرز زندگی سراسر خسارے کا سودا تھی۔ اخراجات کا پھیلاؤ آنے والے دنوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ اس نے سلمان کو دائرے میں لانے کا پلان بنایا۔ سادہ زندگی میں خود کو ڈھال کر اس نے واضح پیغام دے دیا، اس گھر میں آٹا، چاول اور دوسری کھانے کی چیزیں اس معیار کی قطعاً نہیں تھی جو اس کے باپ یا تایا کے گھر میں استعمال کی جاتی تھی۔ اصرار کرنا آسان نہ تھا۔ اس کا گھٹن دور شروع ہو گیا۔ سلمان کے ساتھ شناسائی کا دن اور اس سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ ہر لمحہ شکر گزاری اور اللہ سے اعانت مانگنے میں مصروف ہونے لگا۔ رو رو کر سجدے میں وقت گزرنے لگا۔ اب اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ کڑا وقت شروع ہو گیا تھا۔ سلمان اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس سے پوچھتا رہتا اور ہر مرتبہ زاویہ خوش اسلوبی سے ٹال دیتی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں باپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلمان نے ارباز سے مشورہ کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے نہ صرف اجازت دے دی بلکہ اپنی گاڑی سواری کے لیے پیش کر دی۔ زاویہ نے اپنے باپ کے گھر اچانک وزٹ کا پروگرام بنایا تھا۔ کوئی پیشگی اطلاع نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سادہ لباس میں چودھری یار باز کی حویلی پر پہنچ گئی۔ سیکورٹی سٹاف اور باز کی گاڑی کو پہچانتا تھا، سو الرٹ ہو گیا۔ گاڑی سے زاویہ نکلی، اس کے ساتھ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس اس کا شوہر سلمان۔ زاویہ نے سیکورٹی ڈیوٹی دینے والوں کو ایک طرف ہٹایا اور اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ ملازمین میں ہلچل مچ گئی، ان کی دوڑیں لگ گئیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی امی لپک کر آئیں اور زاویہ کو گلے لگا لیا۔ سفیان گھر میں موجود تھا، آنکھوں میں آنسو لیے وہ بھی لپکا۔ اس کی چھوٹی بہن آئی تھی۔ اس کی شادی کی اطلاع حویلی میں سب کو مل چکی تھی، یہاں کہ کسی فرد کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ انیسہ بھی آ گئی۔ بھائی نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے سے پشیمانی عیاں تھی۔ انیسہ گرم جوشی سے بہن سے لپٹ گئی۔ ماں اپنی بیٹی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ چودھری یار باز گھر میں موجود نہ تھے، وہ اپنی مصروفیات میں مگن کسی دوسرے گاؤں میں تھے۔ انہیں فون پر اطلاع دی گئی۔ زاویہ نے سب کو بتا دیا کہ وہ اور اس کا شوہر صرف آدھے گھنٹے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اپنی خاطر تواضع کو منع کر دیا تھا۔ جس کار میں وہ آئے تھے اس کا ڈرائیور ساتھ لائے ہوئے بازار سے خریدے سموسے اور پیسٹریاں لے آیا۔ گھر کے لوگ حیران تھے، داماد پہلی بار گھر آیا تھا۔ زاویہ شادی کے بعد گھر آئی، لیکن اس کی خاطر تواضع یا پذیرائی نہیں کی جا سکتی۔ زاویہ 2 بڑے تھرموسوں میں چائے بھی لے آئی تھی۔ اس نے بہن بھائی اور ماں کو شائستگی سے سمجھا دیا تھا
کہ آپ کا داماد اس گھر سے کوئی چیز کھانے کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا کسی طرح کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے۔ چودھری یار باز نہ آ سکتے تھے۔ انہوں نے فون پر پیغام دے دیا کہ داماد کو 50,000 سلامی کے طور پر دے دیے جائیں۔ ایک پرس میں رقم رکھ کر پیش کی گئی، جو سلمان نے وصول کر کے میز پر ہی رکھ دیے۔ داماد نے اعلیٰ ظرفی کا کردار ادا کیا، خاص طور پر اپنی ساس کے ساتھ ادب اور احترام سے ملاقات کی۔ آدھے گھنٹے کے بعد زاویہ اور سلمان رخصت ہو گئے اور سلامی کا لفافہ میز پر ہی رکھا رہ گیا، جو سلمان جان بوجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر کے لوگ ان دونوں کو روکتے رہے، لیکن یہ اپنے پروگرام کے مطابق چل کھڑے ہوئے۔ واپسی پر زاویہ نے کچھ دیر بعد راستے میں ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ گاڑی اس کے استانی اماں رضیہ کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ لے کر اماں رضیہ کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، جن کی دی ہوئی تعلیم و تربیت نے اس کے جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اسے اپنی استانی کی شفقت بھری دعائیں درکار تھیں۔ انہوں نے اپنی ہونہار شاگردہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اللہ کے حضور دونوں آنسوؤں کو نذرانہ پیش کر رہی تھیں، خاموش نذرانہ جس کی قیمت پالنے والا ہی متعین کر سکتا تھا، وہی قدر جان سکتا تھا۔ ایک تحفہ 50,000 کا لفافہ تھا، دوسرا نذرانہ محبت بھرے آنسو۔ چند لمحوں بعد زاویہ اور سلمان یہاں سے رخصت ہو گئے۔ زاویہ کی محبت اور احترام کرنے اس گھر میں غیر معمولی انقلاب پیدا کر دیا گیا تھا، جس میں انا اور تکبر کی دیواریں گرتی نظر آئیں۔ انیسہ تو اس گھر سے پہلے ہی بیزار تھی۔ سفیان کے انداز و فکر میں بھی دراڑ پڑ گئی۔ اس نے سب کے ساتھ احترام اور شائستگی کا رویہ اپنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ان کے سامنے تمام راستے روشن تھے، ان کا استقبال مہکتی ہوئی راہیں کر رہی تھیں۔